چلتے ہیں منظوم کلام کی طرف. میں گزارش کروں گا جناب کامران خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. پچھلے سال جب غزہ میں مسلمانوں کا ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے کچھ لکھا تھا، تو میں ابھی دوبارہ اس کو پڑھنا چاہوں گا. زخموں کو میرے درد نیا کیوں نہیں دیتا، زخموں کو میرے درد نیا کیوں نہیں دیتا، بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا کیوں نہیں دیتا. زخموں کو میرے درد نیا کیوں نہیں دیتا، بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا کیوں نہیں دیتا. ساون کا مہینہ بھی گزرنے کو چلا ہے، ساون کا مہینہ بھی گزرنے کو چلا ہے، آنکھوں کو میری پھر بھی گھٹا کیوں نہیں دیتا، آنکھوں کو میری پھر بھی گھٹا کیوں نہیں دیتا. آنکھیں ہیں، توجہ فرمائیے گا ذرا، آنکھیں ہیں کہ رو رو کے میری سوکھ گئی ہیں، آنکھیں ہیں کہ رو رو کے میری سوکھ گئی ہیں، آہوں میں اثر میری خدا کیوں نہیں دیتا، آہوں میں اثر میری خدا کیوں نہیں دیتا. جس طرح ستائے گئے غزہ کے یہ معصوم، جس طرح ستائے گئے غزہ کے یہ معصوم، ظالم کو بھی یا رب تو مٹا کیوں نہیں دیتا، ظالم کو بھی یا رب تو مٹا کیوں نہیں دیتا. کیا ایک بھی قاسم نہ رہا شہر میں میرے، کیا ایک بھی قاسم نہ رہا شہر میں میرے، وہ سر جو برہنہ ہے ردا کیوں نہیں دیتا، وہ سر جو برہنہ ہے ردا کیوں نہیں دیتا. ماں باپ کی قبروں سے سوالی ہیں کئی لال، عید کا دن تھا اور فلسطین پہ بمباری ہو رہی تھی، اور وہ معصوم جن کو نہیں پتا تھا کہ ان کے والدین کہاں پر ہیں، کہ ماں باپ کی قبروں سے سوالی ہیں کئی لال، عیدی ہمیں کوئی بھی بھلا کیوں نہیں دیتا. ماں باپ کی قبروں سے سوالی ہیں کئی لال، عیدی ہمیں کوئی بھی بھلا کیوں نہیں دیتا. زخموں کو میرے درد نیا کیوں نہیں دیتا، بجھتے ہوئے شعلوں کو ہوا کیوں نہیں دیتا. میں گزارش کروں گا جناب عرفان بارابلدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب عرفان بارابلدی. پاکستان میں جو سانحہ ہوا اس کے سبب یہ موقع غزل اور تنظیم کا نہیں. میں اختصار کے کام لیتے ہوئے صرف 2 قطعات پیش کرنا چاہوں گا. ایک صاحب کریم کے حوالے سے کہ شفیق اتنا، اسے سب شفیق کہتے ہیں، شفیق اتنا اسے سب شفیق کہتے ہیں، سب اہل دل اسے اپنا رفیق کہتے ہیں، سب اہل دل اسے اپنا رفیق کہتے ہیں. اور نقی ہے اپنے خسائل میں اس قدر عرفان، نقی ہے اپنے خسائل میں اس قدر عرفان کہ میڈیا کا اسے سب انیل کہتے ہیں، کہ میڈیا کا اسے سب انیل کہتے ہیں. اور دوسرا حقا سماج فرمائیں جو سانحہ ہوا پاکستان میں اس کے حوالے سے کہ ہم آؤ کریں کچھ تو وحشت کا علاج آخر، ہم آؤ کریں کچھ تو وحشت کا علاج آخر، نفرت سے نہیں ہوتا نفرت کا علاج آخر، نفرت سے نہیں ہوتا نفرت کا علاج آخر. اور عرفان پریشان ہے دہشت سے وطن اپنا، عرفان پریشان ہے دہشت سے وطن اپنا، کرنا ہی پڑے گا اب دہشت کا علاج آخر، کرنا ہی پڑے گا اب دہشت کا علاج آخر.
ہم آؤ کریں کچھ تو وحشت کا علاج آخر نفرت سے نہیں ہوتا نفرت کا علاج آخر. اب میں گزارش کروں گا جب تک کہ ایک بہت ہی اچھے اور خاص رب الرجے کے شاعر جناب آفتاب ترابی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب آفتاب ترابی صاحب. کل کے حوالے سے 4 میں سے آپ کی سماعتوں کو درج کر رہا ہوں. اپنے بھائی کے لہو سے کٹ فہم کر کے وضو، اپنے بھائی کے لہو سے کٹ فہم کر کے وضو، کون سی جنت کی مسلم کر رہا ہے جستجو. اپنے بھائی کے لہو سے کٹ فہم کر کے وضو، کون سی جنت کی مسلم کر رہا ہے جستجو. اور رہنمائے دین کی اس خاموشی کو دیکھ کر، رہنمائے دین کی اس خاموشی کو دیکھ کر اب کلاشن کوف صاحب کر رہی ہے گفتگو. اب کلاشن کوف صاحب کر رہی ہے گفتگو. چند اشعار آپ کے. جو سمجھے تھے سمندر سو رہے ہیں، جو سمجھے تھے سمندر سو رہے ہیں، وہ سب مٹی کے اندر سو رہے ہیں. جو سمجھے تھے سمندر سو رہے ہیں، وہ سب مٹی کے اندر سو رہے ہیں. اور مجھے ملت کے سونے کا نہیں غم، مجھے ملت کے سونے کا نہیں غم، ستم یہ ہے سخنور سو رہے ہیں. مجھے ملت کے سونے کا نہیں غم، ستم یہ ہے سخنور سو رہے ہیں. اور انیک بھائی آپ کا توجہ چاہوں گا، درے کعبہ پہ دشمن آ چکا ہے، درے کعبہ پہ دشمن آ چکا ہے، ابابیلوں کے لشکر سو رہے ہیں. درے کعبہ پہ دشمن آ چکا ہے، ابابیلوں کے لشکر سو رہے ہیں. اور دہشت گردوں کے لیے ایک پیغام، سگے کم ظرف میں بزدل نہیں ہوں، سگے کم ظرف میں بزدل نہیں ہوں، میرے اندر غضنفر سو رہے. اب میں گزارش کروں گا جناب انجینئر محسن عربی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب محسن عربی صاحب. ایک نظم تصویر وطن کے عنوان سے کہی تھی، وہ پیش کر رہا صاحب خصوصی توجہ کہ پھر دل میں عجب درد سا اٹھا ہے کہاں سے، جی چاہے کہ سب حال کہوں اپنی زبان سے. حالات نے کس طور سے بدلی ہے یہ کروٹ، برباد ہوئے کتنے مکھی اپنے مکان سے. اور چہرے پہ ہر ایک شخص کے افکار پریشان، ہر ایک کا یہ حال کہ جاتا ہو جہاں سے. چہرے پہ ہر ایک شخص کے افکار پریشان، ہر ایک کا یہ حال کہ جاتا ہو جہاں سے. اور کچھ لوگ جنہیں قوم سے الفت نہیں کوئی، رہبر بنے پھرتے ہیں تعصب کے بیان سے. کچھ لوگ جنہیں قوم سے الفت نہیں کوئی، رہبر بنے پھرتے ہیں تعصب کے بیان سے. اور قوم کے افراد کے کانوں پہ لگی مہر، ایسے میں فقط کفر ہی نکلے گا زبان سے. اور قوم کے افراد کے کانوں پہ لگی مہر، ایسے میں فقط کفر ہی نکلے گا زبان سے. ایک ہم کے لیے ذہن میں پھرتے ہیں یہ خواہش، ایک ہم کے لیے ذہن میں پھرتے ہیں یہ خواہش. ایک بار ہم آواز ہو پھر سب دل و جان سے، ایک بار ہم آواز ہو پھر سب دل و جان سے. پھر وقت خرابات میں اٹھے کوئی ایسا، دل سب کے سمجھ جائیں فقط اس کی عذاب سے. پھر وقت خرابات میں اٹھے کوئی ایسا، دل سب کے سمجھ جائے فقط اس کی عذاب سے. نفرت کے، عداوت کے، بغاوت کی یہ نشتر کوئی تو ہو ایسا جو نکالے لگے جہاں سے. نفرت کے، عداوت کے، بغاوت کی یہ نشتر کوئی تو ہو ایسا جو نکالے لگے جہاں سے. اس حال پہ اب میں کسے بتلاؤں کہ میرا
اندر سے ہے وہ حال کہ باہر ہے بیان سے. اس حال پہ اب میں کسے بتلاؤں کہ میرا اندر سے ہے وہ حال کہ باہر ہے بیان سے. تصویر وطن جیسے نگاہوں میں بسی ہے، تصویر وطن جیسے نگاہوں میں بسی ہے، ان خون کے دھبوں کو مٹاؤں میں کہاں سے. تصویر وطن جیسے نگاہوں میں بسی ہے، ان خون کے دھبوں کو مٹاؤں میں کہاں سے. یا رب تو میری قوم کی حالت پہ کرم کر، یا رب تو میری قوم کی حالت پہ کرم کر، رحمت ہی نچھاور ہو تیری کون و مکان سے. یا رب تو میری قوم کی حالت پہ کرم کر، رحمت ہی نچھاور ہو تیری کون و مکان سے. اور اندیشہ حالات نے زخمی کیا محسن، اندیشہ حالات نے زخمی کیا محسن، نکلے سبھی فرسودہ خیالات گما سے. اب میں گزارش کروں گا جناب مجاہد سید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب مجاہد سید. السلام علیکم. یہ جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے یہاں، یعنی جو گلوبل فینامین بن گیا ہے ٹیررزم، اور پاکستان اور خلیجی ممالک سب جو ہے اس کی زد میں ہے. آرنلڈ ٹائنبی کی اگر کسی نے کتاب پڑھی ہے، اے اسٹڈی آف ہسٹری، 10 جلدوں میں ہے یہ کتاب. اور ارلی 30s میں انکاؤنٹر بٹوین سیولائزیشنز کا تصور اس نے پیش کیا تھا، اور خلدون کے عصبیہ کا جو تصور ہے اس سے تقابل کرتے ہوئے اپنے لحاظ سے جو اورینٹلسٹ کی لائن تھی اس پر اس نے ڈیولپ کیا تھا ان تمام چیزوں کو. اور انکاؤنٹر بٹوین سیولائزیشنز کے تصور کو یہاں تک آتے آتے، یعنی برنارڈ لوئس تک آتے آتے ہم دیکھتے ہیں کہ کلیش آف سیولائزیشنز کا تصور وہ بن جاتا ہے. اور سیموئل ہنٹنگٹن پہلے تو 5 آرٹیکلز کی شکل میں اور پھر اس کے بعد باقاعدہ کتاب کی شکل میں پیش کر کے اور دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اخبار کی دنیا سے تعلق ہے ہمارا اردو صحافت سے، انگریزی صحافت سے. 28-29 سال سے انگریزی اخبارات سے یہاں تعلق ہے. یہ جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے عام آدمی اسے ایک واقعہ سمجھتا ہے اور حادثہ سمجھتا ہے، لیکن تاریخ کے طالب علم کے لیے اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ساری جو شیطانی اسکیم ہے وہ پورے طور پر واضح طور پر اس کو نظر آتی ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے. لوگوں کے درمیان ہم دنوں کو پھیلا کرتے ہیں، اور جتنی بھی عصبیتیں ہیں، ابھی خلدون کو میں نے کوٹ کیا، یہ کوئی بھی عصبیت، اچھی عصبیت ہو یا بری عصبیت، سب آتے ہیں تھوڑے دن کے لیے اینڈ آفٹر سم ٹائم دے ریٹائر فرام دا سین. ایسے ہی یہ سارے لوگ جو یہ شیطانی ایجنڈا چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اور ہم ہر طرف خون بہتا دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً تو اسلامی ممالک اس کی گرفت میں ہیں، تو ان کی بھی یہ اسکیم اب فیل ہونے والی ہے. اس لیے کہ اب جو امن پسند ہیں غیر مسلم بھی، وہ عاجز آ چکے ہیں اس شیطانی ایجنڈے سے اور پناہ مانگ رہے ہیں. وہ ہم سے جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کچھ کریں، اور مختلف ممالک کے اوپر اس سلسلے میں
جو ہے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، اور ساری چیزیں اخبار میں آ رہی ہیں، آپ بھی پڑھتے رہے ہوں گے اور پڑھتے رہتے ہیں آپ. لیکن اس کے علاوہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ خود بھی اب اپنے ہاں اس کا کافی و شافی علاج کریں گے، اس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ظلم کو ہمیشہ باقی نہیں رکھتا، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا. بے حد شکریہ. اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے ان خاندانوں کو کہ جو اس حادثے کا شکار ہوئے، اور محفوظ رکھے ہم کو، آپ کو، سارے عالم اسلام کو اور سارے والدین. خدا حافظ. میں گزارش کروں گا جناب اطہر نفیس عباسی صاحب سے جو تشریف لائیں. جناب اطہر نفیس عباسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم احمد فاروقی صاحب اور آج کے مہمان خصوصی انیف احمد صاحب اور حاضرین محفل، جیسا کہ آپ تمام افراد کو معلوم ہے کہ قوم و ملت اس وقت عالم سوگ میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنی عظیم برکتیں اور رحمت نازل فرمائے، وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور دشمنان دین کو نیست و نابود فرمائے. اس موقع پر میں صرف چند دعائیہ شعر پیش کروں. میرے وطن کو خدا روشنی عطا کر دے. آمین. میرے وطن کو خدا روشنی عطا کر دے، میری زمین کو نئی زندگی عطا کر دے. میرے وطن کو خدا روشنی عطا کر دے، میری زمین کو نئی زندگی عطا کر دے. کرم ہو تیرا عطا بندگی عطا کر دے. کرم ہو تیرا عطا بندگی عطا کر دے. دل و نگاہ کو پھر تازگی عطا کر دے. دل و نگاہ کو پھر تازگی عطا کر دے. اور تیرے حضور ہوئے سجدہ ریز اہل چمن. تیرے حضور ہوئے سجدہ ریز اہل چمن. دیار عشق کو پاکیزگی عطا کر دے. دیار عشق کو پاکیزگی عطا کر دے. عمل ہو ایسا کہ روشن ہو نسبتیں تیری. عمل ہو ایسا کہ روشن ہو نسبتیں تیری. ہمارے جذبوں کو وہ روشنی عطا کر دے. ہمارے جذبوں کو وہ روشنی عطا کر دے. جو خواب دیکھا تھا اقبال نے کبھی یارب. جو خواب دیکھا تھا اقبال نے کبھی یارب، اسے خواب کی تعبیر بھی عطا کر دے. اسے خواب کی تعبیر بھی عطا کر دے. جو خواب دیکھا تھا اقبال نے کبھی یارب، اسے خواب کی تعبیر بھی عطا کر دے. وہ حرف جن سے میرے بامدر سمر جائیں، وہ حرف جن سے میرے بامدر سمر جائیں، وہی خیال وہی شاعری عطا کر دے. وہی خیال وہی شاعری عطا کر دے. اور ہوا بجھائے محبت سے نفرتوں کے چراغ. ہوا بجھائے محبت سے نفرتوں کے چراغ. جواں ہوں عزم تو ہمت نئی عطا کر دے. جواں ہوں عزم تو ہمت نئی عطا کر دے. اور مثال پرچم حق سر بلند ہو جائے. مثال پرچم حق سر بلند ہو جائے. میرا قلم جسے تو آگہی عطا کر دے. میرا قلم جسے تو آگہی عطا کر دے. اور دلوں کو جیت کے جو دل کی ترجمان بنے، میرے خدا مجھے وہ عاجزی عطا کر دے. میرے خدا مجھے وہ عاجزی عطا کر دے. دلوں کو جیت کے جو دل کی ترجمان بنے، میرے خدا مجھے وہ عاجزی عطا کر دے. اور شعر دیکھیے کہ جوان لہو کی لکیروں میں جو کہانی ہے، جوان لہو کی لکیروں میں جو کہانی ہے، نیا افق انہیں منزل نئی عطا کر دے. نیا افق انہیں منزل نئی عطا کر دے. اور وہ مملکت جو تیرے نام پر بنی یا رب، وہ مملکت جو تیرے نام پر بنی یا رب،
اسے حیات نفس دائمی عطا کر دے، میرے وطن کو خدا روشنی عطا کر دے۔